السادس كتب المسانيد غير ملتحقة بالكتب الخمسة التي هي الصحيحان وسنن أبي داود وسنن النسائي وجامع الترمذي وما جرى مجراها في الاحتجاج بها والركون إلى ما يورد فيها مطلقا كمسند أبي داود الطيالسي ومسند عبيد الله بن موسى ومسند أحمد بن حنبل ومسند إسحاق بن راهويه ومسند عبد بن حميد ومسند الدارمي ومسند أبي يعلى الموصلي ومسند الحسن بن سفيان ومسند البزار أبي بكر وأشباهها، فهذه عادتهم فيها أن يخرجوا في مسند كل صحابي ما رووه من حديثه غير متقيدين بأن يكون حديثا محتجا به، ولهذا تأخرت مرتبتها وإن جلت لجلالة مؤلفيها عن مرتبة الكتب الخمسة وما التحق بها من الكتب المصنفة على الأبواب، والله أعلم. السابع قولهم هذا حديث صحيح الإسناد أو حسن الإسناد، دون قولهم هذا حديث صحيح أو حديث حسن، لأنه قد يقال هذا حديث صحيح الإسناد ولا يصح لكونه شاذا أو معللا، غير أن المصنف المعتمد منهم إذا اقتصر على قوله إنه صحيح الإسناد ولم يذكر له علة ولم يقدح فيه، فالظاهر منه الحكم له بأنه صحيح في نفسه، لأن عدم العلة والقادح هو الأصل والظاهر، والله أعلم۔ مقدمہ ابن الصلاح میں جو 65 انواع ہیں علوم الحدیث کی، علم حدیث کی جو 65 انواع ہیں، تو ان میں سے دوسری نوع حدیث حسن کے حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے اس سے قبل کتاب کا جو تفصیلی مقدمہ ہے وہ پڑھا ہے، جس میں مصنف نے علم حدیث کی جو اہمیت ہے وہ بتائی، اور پھر اپنی کتاب کی فہرست وہ مکمل طور پہ ذکر کی۔ پہلی نوع حدیث صحیح، جس میں ہم نے حدیث صحیح کی تعریف جو 5 شرائط پر مشتمل ہے وہ پڑھی۔ پھر مصنف نے ھذا حدیث صحیح ھذا حدیث غیر صحیح، اس کی وضاحت کی کہ محدثین جب یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہے۔ پھر 8 جو اہم فوائد تھے صحیح حدیث کے ساتھ متعلق وہ مصنف نے ذکر کیے۔ تو ان 65 انواع میں یہ دوسری نوع ہم پڑھ رہے ہیں، حدیث حسن۔ حدیث حسن کی 3 تعریفیں مصنف نے ابن الصلاح نے ذکر کی، ایک خطابی کی معالم السنن سے، دوسری امام ترمذی کی، اور تیسری قال بعض المتاخرین کے الفاظ سے، جس سے مراد ابن الجوزی ہیں۔ یہ 3 تعریفیں ذکر کرنے کے بعد مصنف نے خطابی اور ترمذی کی تعریف سے حسن کی 2 اقسام بنا لی کہ تمام اقوال جتنی بات ہیں انہیں جمع کرنے کے بعد اور محدثین کے اقوال کو جمع اور پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ حدیث حسن کی 2 قسمیں ہیں۔ تو خطابی کی تعریف سے انہوں نے ایک قسم بنا لی، اور ترمذی کی تعریف سے انہوں نے دوسری قسم بنا لی۔ پھر مصنف نے حدیث حسن کے ساتھ جو بعض توضیحات تھیں اور تفریعات تھیں، یعنی بعض وضاحتیں حدیث حسن کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے، تو انہوں نے بعض وضاحتیں اور تفریعات وہ شروع کیں۔ یہ پہلی تفریع میں
مصنف نے جو حسن لغیرہ، اور یہ اصطلاح اصل کے مصنف نے استعمال نہیں کی، لیکن کیونکہ حسن لغیرہ بعد کے دور میں بلکہ آج بھی محدثین کے درمیان یہ ایک اختلاف رہا ہے کہ آیا حسن لغیرہ حجت ہے یا نہیں ہے، تو مصنف نے حسن کی وہ قسم کے جس کے دلیل ہونے میں لوگ اختلاف کرتے ہیں تو اس کی حجیت پر بحث کی، اور کہا کہ یہ ایسی روایات کہ جن میں معمولی ضعف ہوتا ہے لیکن اس کی حجیت پر اگر کوئی بحث کرے تو ہم اسے جواب میں امام شافعی رحمہ اللہ اور اسی طرح دیگر شواف محدثین کا قول وہ ہم اسے بطور دلیل پیش کریں گے۔ دوسری تفریح میں مصنف نے اس بات پر تنبیہ کی کہ ہر ضعیف حدیث جو متعدد طرق سے آئے تو یہ ضروری نہیں کہ وہ حسن لغیرہ بنے، اور متعدد اسانید وہ ایک دوسرے کو قوت اور تقویت پہنچائیں، بلکہ ضعف میں تفاوت اور درجات ہیں۔ بعض وہ ضعف ہیں جو منجبر ہیں، یعنی جن کا ازالہ ممکن ہے، اور بعض ضعف وہ غیر منجبر ہیں جن کا جبیرہ اور جن کا ازالہ وہ ممکن نہیں ہے، تلافی ممکن نہیں ہے۔ اور وہاں پہ ہم نے زیلعی، اگرچہ یہ کتاب کا حصہ نہیں تھا لیکن زیلعی کے نصب الرایہ سے ہم نے ایک قول پیش کیا تھا کہ بعض احادیث جس کے روات کثرت سے ہوتے ہیں، اسانید کثرت سے ہوتی ہیں، لیکن وہ پھر بھی ضعیف حدیث ہی ٹہری رہتی ہے، اور وہ حدیث ضعیف ہی رہتی ہے، بلکہ بعض اوقات تو یہ کثرت اسانید یہ اس کے لیے مزید ضعف کے زیادہ اور اس کے بڑھنے کا سبب بنتا ہے۔ تیسری تفریح میں مصنف نے صحیح لغیرہ کی پہچان کرائی کہ حسن لذاتی ہی جب اس کے ساتھ دیگر اسانید وہ مل جاتی ہیں تو اسے صحت جو ہے وہ مل جاتی ہے، لیکن چونکہ یہ صحت اسے دیگر اسانید کے ملنے کی وجہ سے ملی ہے تو اسی لیے اس میں یہ صحت غیر سند کی وجہ سے آئی ہے، تو صحیح لغیرہ ہی اس کی وضاحت کی۔ چوتھی تفریح میں حسن روایات ہمیں کن کتابوں میں ملیں گی، تو مصنف نے وہاں پہ 3 کتابوں کا ذکر کیا تھا، ترمذی، ابو داؤد اور نسائی کا۔ پانچویں تفریح میں امام بغوی کی اپنی ایک علیحدہ اصطلاح انہوں نے حسن کی ذکر کی کہ ان کی مراد حسن سے وہ ہے کہ جو ترمذی اور ابو داؤد یعنی صحیحین کے علاوہ جو سنن کی کتابیں ہیں تو ان میں جو روایات پائی جاتی ہیں تو انہوں نے بطور اختصار کہ اب ہر جگہ وہ یہ نہیں لکھ سکتے کہ اخرجہ الترمذی و ابو داؤد، تو وہاں پہ انہوں نے گویا کہ یہ ایک علامت بتا دی کہ میں جب حسن ذکر کروں تو اس سے مراد یہ کہ ترمذی، ابو داؤد اور ان جیسی کتابوں میں یہ روایت یہ موجود ہے۔ آج ہم چھٹی اور ساتویں تفریح انشاءاللہ پڑھیں گے۔ چھٹی تفریح میں جو عبارت میں نے پڑھی کتب المسانیدی غیر ملتحقۃ بالکتب الخمسہ، گزشتہ تفریح میں تفریح نمبر 4 میں مصنف نے کہ حسن احادیث ہمیں کن کن کتابوں میں ملیں گی، تو ترمذی، ابو داؤد اور نسائی کا ذکر انہوں نے کیا تھا۔ یہاں پر یہ ان کتابوں کا ذکر کر رہے ہیں، حدیث کی ان کتابوں کا کہ جو مسند کے نام سے معروف ہیں، اور یہاں پہ انہوں نے چند مسانید کے نام ذکر بھی کیے ہیں جیسے مسند احمد، مسند ابی داؤد الطیالسی، اسحاق ابن راہوے وغیرہ۔ تو اس چھٹی تفریح میں مصنف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حسن احادیث ان کتابوں میں بھی ملتی ہیں، لیکن ان کتابوں میں اور جو کتب خمسہ ہیں، کتب خمسہ سے مراد صحیحین، بخاری اور مسلم اور ابو داؤد، نسائی اور ترمذی، چونکہ ان تمام کتابوں میں، ان کتب خمسہ میں حدیث حسن جو ہے وہ ہمیں ملتی ہیں، تمام صحیح نہیں ہے بلکہ
صحیحین میں تو زیادہ تر روایات صحیح ہیں، لیکن اس میں حسن بھی ہیں، اور ابو داود، نسائی اور ترمذی، اس میں تو حسن کی کافی بڑی تعداد وہ موجود ہے۔ تو حسن کی مثالیں اور حسن احادیث ہمیں مسانید کی کتابوں میں بھی ملتی ہیں، لیکن جو مسند کے نام سے جو کتابیں ہیں، تو یہ کتابیں یہ ان کتب خمسہ کی طرح اتنی معیاری نہیں ہے صحت کے اعتبار سے کہ آپ ان کتابوں سے ہر روایت اسے استدلال کر سکتے ہیں، بلکہ ہر حدیث کو آپ نے الگ سے دیکھنا ہے۔ ہر حدیث کو آپ، کیونکہ ان کتب خمسہ میں صحیحین کی تو بات ہی الگ ہے، ابو داود، نسائی اور ترمذی میں زیادہ تر روایات وہ ہیں کہ جن سے آپ استدلال کسی نہ کسی درجے میں کر سکتے ہیں، لیکن جہاں تک مسانید کے نام پر جو کتابیں ہیں، مسند احمد، اگرچہ مسند احمد کا مقام بھی الگ ہے، لیکن مسند کے نام سے جو کتابیں ہیں، تو ان کتابوں میں صحیح، حسن، ضعیف، حتیٰ کہ بعض علماء نے ان کتابوں میں یعنی نہایت ضعیف اور موضوع ہونے کے قریب روایات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ تو اسی لیے یہاں پہ مصنف ایک تو کتب خمسہ اور مسانید، ان کتابوں کے درمیان موازنہ کرتے ہیں کہ درجے میں اور مرتبے میں ان کتابوں میں فرق ہے۔ تو اسی لیے آپ کو ان مسانید کی کتابوں میں بھی حسن روایات ملیں گی، لیکن آپ نے باقاعدہ سند کو دیکھ کر اور روایت میں جانچ پڑتال کر کے سند اور متن کو دیکھ کر اس کے بعد جو ہے وہ حکم لگانا ہے کہ آیا یہ حدیث یہ حسن ہے یا یہ حسن سے بھی کم درجے کی روایت ہے۔ تو یہاں پہ ایک تو کتب مسانید اور کتب خمسہ ان کا ایک موازنہ بھی نقل کرتے ہیں، اور دوسری یہ کہ حسن احادیث آپ کو ان مسانید میں ملتی ہیں، لیکن ان کی شناخت یہ اتنی آسانی سے نہیں ہوگی، بلکہ آپ نے باقاعدہ ان روایات پر انہیں جرح، تعدیل اور ایک ایک راوی اور ایک ایک سند اور ایک ایک حدیث کو آپ نے ایک عمل سے گزارنا ہے۔ تو چھٹی تفریح میں مصنف نے یہ بات کی ہے، اور یہاں پہ حسن احادیث کے بعض دیگر جو مصادر ہیں وہ بتائے ہیں کہ آپ کو ان کتابوں میں بھی حسن روایات وہ ملیں گی۔ ساتویں تفریح میں مصنف نے یہ بات اور نہایت قیمتی بات ذکر کی ہے کہ اگرچہ یہ بات صحیح حدیث میں جب ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ ھذا حدیث صحیح ھذا حدیث غیر صحیح، وہاں پہ میں نے آپ کو حاشیے سے اور زرکشی کے حوالے سے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ محدثین کبھی کبھی ھذا حدیث صحیح الاسناد، تو یہاں پہ مصنف نے وہی بات یہاں پہ ساتویں تفریح میں ذکر کی ہے، اور اس ساتویں تفریح کا تعلق گویا کہ دونوں انواع کے ساتھ ہے۔ محدثین کہے ھذا حدیث صحیح الاسناد اور یا ھذا حدیث حسن الاسناد، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس جملے کا مطلب کسی حدیث پر تمام شرائط کے اعتبار سے صحیح اور حسن ہونے کا حکم لگانا مقصد نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی ان کی مراد اس سے یہ ہوتی ہے کہ اس روایت کی سند ٹھیک ہے، لیکن متن جو ہے وہ اس کے بارے میں ہمارا یہ قول نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ سند کی صحت، سند کا صحیح ہونا، سند کا حسن ہونا، یہ متن کی صحت کو مستلزم نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ یہ ضروری نہیں کہ اگر حدیث کی سند صحیح ہو، حدیث کی سند حسن ہو، تو یہ ضروری نہیں کہ اس حدیث کی متن بھی ٹھیک ہو۔ اسی لیے اور یہاں پہ اس ساتویں تفریح میں آپ کو ہم نے صحیح حدیث اور حسن کی حدیث میں جو ہم شاذ اور علت کی شرط لگاتے ہیں، تو اس سے آپ کو شاذ اور علت اس کی اہمیت کا اندازہ بھی ہو جائے گا کہ ہم نے ان شرائط کو کیوں ذکر کیا تھا، یا محدثین نے ان شرائط کو کیوں ذکر کیا ہے۔
وجہ یہ کہ کسی حدیث پر صحیح اور حسن ہونے کا حکم تب ہی لگایا جاتا ہے کہ جب وہ شاذ نہ ہو، جب وہ اس میں علت نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ساتویں تفریح میں یہ بات ذکر کی جاتی ہے کہ کبھی کبھی روایت کی سند صحیح ہوگی، حسن ہوگی، لیکن یہ لازم نہیں کہ اس کا متن وہ بھی ٹھیک ہو، بلکہ شاید متن میں کوئی علت ہو، شاید کہ وہ متن وہ شاذ ہو، اور شاذ اور علت کی وضاحت یہ اپنی اپنی جگہ پہ انشاءاللہ تفصیلاً آ جائے گی۔ یہ اساد تفریح جو حدیث حسن کے بارے میں مصنف بعض تفریعات وہ ذکر کر رہے ہیں۔ کتب المسانیدی وہ کتابیں جو مسند کے نام پہ ہیں۔ صحیح حدیث کی تعریف جب ہم کر رہے تھے حدیث صحیح کی پہلی نوع میں، تو وہاں پہ مصنف نے صحیح کی تعریف میں هو المسند، تو وہاں پہ میں نے ذکر کیا تھا کہ مسند محدثین کے نزدیک یہ تقریباً 8-9 معانی میں آتا ہے۔ وہاں پہ ہم نے صرف ایک معنی ذکر کیا تھا، اور وہاں پہ بھی معنی یعنی مصنف نے یہ ایک معنی جو حدیث صحیح کی تعریف میں تھا هو المسند، هو المسند، تو ایک معنی وہاں پہ ہم نے ذکر کیا تھا، جبکہ دیگر معنی بھی میں نے کتاب کی عبارت کے علاوہ ذکر کیے تھے۔ ایک معنی تو وہاں پہ عبارت میں وہ ذکر کیا تھا کہ ہر وہ حدیث کہ جس کی سند ہو، یعنی باسند حدیث کو مسند کہتے ہیں، جس حدیث کی بھی سند ہو تو اسے مسند کہتے ہیں۔ جس طرح بخاری اور مسلم یہ انہیں مسند کہا، یا دیگر احادیث کی کتابوں کو مسند کہا جاتا ہے، یہ ایک معنی ہے۔ دیگر معانی میں یہ علماء ذکر کرتے ہیں کہ مسند دیگر معنی اس کے کون سے ہیں، تو ایک معنی وہ یہ ہے، یہاں پہ اس چھٹی تفریح میں جو مصنف ذکر کر رہے ہیں کہ مسند حدیث کی ان کتابوں کو کہا جاتا ہے کہ جس میں احادیث صحابہ کے ناموں کی ترتیب پر ان احادیث کو لایا جائے، یعنی مسانید الصحابہ، مسند الصحابہ کی ترتیب پر ان احادیث کو ذکر کیا جائے۔ مثلا یہ حضرت ابوبکر صدیق کتنی روایات ہیں، حضرت ابوبکر صدیق سے کتنی روایات ہیں احادیث میں، تو اب آپ بخاری میں یا مسلم میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں کہاں کہاں پہ دیکھیں گے تو حضرت ابوبکر صدیق کی جملہ روایات یا ان میں سے اکثر روایات، اگر آپ تمام کی تمام ایک جگہ دیکھنا چاہیں تو مسند احمد میں جا کر جو بالکل پہلا صحابی ہے وہ ابوبکر صدیق ہے، تو ابوبکر صدیق کی تمام روایات آپ مسند احمد میں جا کر وہ دیکھ سکتے ہیں، مسند ابو داؤد الطیالسی میں دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، خواہ وہ نماز کے حوالے سے ہو، خواہ وہ روزے کے حوالے سے ہو، خواہ وہ حج کے حوالے سے ہو، خواہ وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے حوالے سے ہو، جتنی روایات ہیں آپ ایک ہی جگہ پہ ان تمام روایات کو مسند ابی بکر صدیق اس کے نیچے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ ان میں سے عام طور پہ یہ مسانید جو ہیں تو یہ جو محدثین مثلا مسند احمد ہے، مسند ابی داؤد طیالسی ہے، تو انہوں نے پہلے جو خلفائے اربعہ ہیں یعنی 10 مبشرہ، تو 10 مبشرہ میں خلفائے اربعہ جس ترتیب سے ہیں، پہلے ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی، اور پھر جو 6 دیگر 10 مبشرہ صحابہ ہیں، زبیر ابن العوام ہے، سعد ابن ابی وقاص ہے، سعید ابن زید ہے، طلحہ ہے، اسی ترتیب سے، اور پھر آگے صحابہ کرام کی الگ الگ ترتیب سے، پھر اس میں جی اہل بیت کی باقاعدہ اپنی مسند ہے، تو اہل بیت میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات، اور پھر آخر میں مسند النساء جو صحابیات ہیں تو ان کی مسانید وہ انہوں نے ذکر کی ہیں۔ تو مسند کی ایک تعریف الکتاب الذی رتبت احادیثہ علی مسانید الصحابہ، مسند اس کتاب کو کہا جاتا ہے کہ جس میں احادیث کو ترتیب دیا گیا ہو، احادیث کو مرتب کیا گیا ہو صحابہ کرام کی مسانید کے اعتبار سے،
یعنی صحابہ کرام انہوں نے جو روایات ان سے منقول ہیں تو ان صحابہ کرام کی الگ الگ مسند کے اعتبار سے کسی محدث نے ان تمام صحابہ کی روایات کو جمع کیا ہو تو اسے مسند یہ کہا جاتا ہے. تو یہ مسند کا ایک الگ معنی ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح مسند کے دیگر معانی بھی ہیں جن کی طرف میں نے شروع میں اشارہ کیا تھا. ٹھیک ہے. ایک معنی محدثین یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ مسند خاص ہر اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے. یہ اب ایک خاص اصطلاح ہے. یعنی مسند ہر اس حدیث کو بھی کہتے ہیں کہ جو باسند حدیث ہو، خواہ وہ پیغمبر کی ہو، صحابی کی ہو، جس کی بھی ہو. مسند کا ایک خاص معنی بھی محدثین استعمال کرتے ہیں کہ ہر وہ حدیث کہ جس کی نسبت رسول اللہ کی طرف کی جائے، صحابی کی طرف نہیں. اور پھر اس میں بھی خواہ سند متصل ہو یا منقطع ہو، لیکن جس حدیث میں بھی نسبت اللہ کے پیغمبر کی طرف کی جائے تو اسے بھی بعض محدثین مسند کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح مسند کا اس سے اور بھی ایک خاص معنی ہے کہ ہر وہ حدیث مرفوع جو متصل ہو، یعنی پھر اس میں مرسل وغیرہ یہ روایات یہ نہیں آئیں گی. یہ اور بھی ایک خاص معنی ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح مسند کے اور بھی معانی ہیں. یہ چند معانی جن میں سے مشہور ان کتابوں کا، اور جو دوسرا معنی ہے کہ ہر وہ حدیث کہ جس کی سند ہو یا ہر وہ حدیث کہ جس کی نسبت پیغمبر کی طرف وہ کی جائے، یہ اس مسند کے مشہور معانی ہیں. تو یہاں پہ کتب المسانیدی وہ کتابیں جو مسند کے نام پر ہیں، مسند کے نام پر ہیں. تو آگے جی انہوں نے کمسند ابی داؤد الطیالسی، یہاں سے پھر وہ مسانید کی جو کتابیں ہیں تو ان کی وضاحت یہاں سے کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسانید کی جو کتابیں ہیں تو یہ کتب خمسہ کی طرح نہیں ہیں. کتب خمسہ اور یا کتب خمسہ کے علاوہ جو دیگر کتابیں ہیں تو اس کی طرف مصنف نے وما جرا مجرا ہمیں اشارہ کیا ہے. عبارت کا ترجمہ آپ سنیں تو سمجھ آ جائے گی. وہ کتابیں جو مسند کے نام پر ہیں غیر ملتحقۃ بالکتب الخمسہ، تو وہ کتب خمسہ کے ساتھ پیوستہ نہیں ہے، ملحق نہیں ہے، پیوستہ نہیں ہے. کیا مطلب؟ یعنی جس طرح کتب خمسہ سے ہم استدلال کر سکتے ہیں اور ان میں زیادہ تر وہ روایات ہیں کہ جن سے کسی نہ کسی درجے میں، یعنی جو کمزور روایات بھی ہیں تو ان سے کسی نہ کسی درجے میں دلیل پیش کی جا سکتی ہے. کتب مسانید کی بات ایسی نہیں ہے، کیونکہ ان میں یعنی حسن لغیرہ سے بھی کم درجے کی روایات ہیں اور ان میں ضعاف بھی ہیں، حتیٰ کہ بعض علماء نے ان میں موضوعات تک کا اشارہ کیا ہے. تو اسی لیے ان کتابوں میں یہ فرق یہ ملحوظ رکھنا چاہیے. وہ کتابیں جو مسند کے نام پر ہیں غیر ملتحقۃ بالکتب الخمسہ، تو یہ کتب خمسہ کے ساتھ پیوستہ نہیں ہے. کس میں پیوستہ نہیں ہے؟ آگے فی الاحتجاج بہا والرکونی، یہ حکم آگے ذکر کیا جا رہا ہے کہ کتب خمسہ کے ساتھ کس چیز میں پیوستہ نہیں ہے؟ جی ان کتابوں سے استدلال کرنے میں، ٹھیک ہے، اور ان کی طرف میلان کرنے میں. یعنی ان میں جو احادیث ہیں تو ان کی طرف بندہ حدیث کو کس لیے کسی کتاب کی طرف رجوع کیوں کرتا ہے، میلان کیوں کرتا ہے؟ اسی لیے کہ اس سے اپنے لیے جو بات وہ کر رہا ہے یا جس بات کے لیے وہ دلیل ڈھونڈ رہا ہے تاکہ ان کتابوں سے لیے دلیل نکال لے، دلیل پیش کرے. تو کتب مسانید یہ کتب خمسہ ساتھ پیوستہ نہیں ہیں. کتب خمسہ کون سی کتابیں ہیں؟ یہ التی وہ 5 کتابیں ہی صحیحان کہ جو 2 صحیحین ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اور 3 سنن ہیں، سنن ابی داؤد، سنن النسائی اور جامع ترمذی. یہ 5 کتابیں. سوال یہ آتا ہے کہ ہم نے تو سنا ہے کہ صحاح ستہ ابن ماجہ اس کی حیثیت کیا ہے؟
دراصل مصنف نے یہ جس دور کے مصنف ہیں تو 643 میں 577 میں یہ پیدا ہوئے ہیں اور 643 میں ان کا انتقال ہوا ہے. تو ابن ماجہ اسے یہ اہمیت یعنی اسی دور میں بعض علماء نے یہ شروع کی ہے، لیکن اس مصنف کے دور تک ابن ماجہ کی وہ حیثیت وہ تسلیم نہیں کی گئی تھی جو حیثیت ابو داود، نسائی اور جامع ترمذی کی ابھی تک چلی آ رہی تھی. ابن ماجہ کو پھر یہ اہمیت بعد کے دور میں وہ ملی ہے اور اسے پھر کتب ستہ میں وہ شمار وہ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے وما جرا مجراہ میں علماء کہتے ہیں کہ ابن ماجہ، موطا مالک اور دیگر جو کتابیں ہیں تو ان کی طرف اشارہ وما جرا مجراہ میں کیا گیا ہے. وما جرا مجراہ اور یہ مسانید کی کتابیں یہ پیوستہ نہیں ہے، یہ بھی وہ غیر ملتحقتن کے نیچے داخل ہے. وما اور نہ یہ مسانید کی کتابیں یہ ان کتابوں کے ملحق ہیں اور ان کے ساتھ پیوستہ ہیں، یعنی ان کے ساتھ بھی پیوستہ نہیں ہے. جرا مجراہ کہ جو ان کتب خمسہ کے قائم مقام ہیں، یعنی 5 کتابیں تو انہوں نے ذکر کر لی اور ان 5 کتابوں کے قائم مقام کون سی ہیں، جیسے ابن ماجہ ہے یا اسی طرح موطا مالک ہے. حتیٰ کہ مسند احمد کو مصنف نے یہاں پہ مسانید کی فہرست میں ذکر کیا ہے، جبکہ استدلال میں مسند احمد یہ بھی ایک اتھینٹک کتاب ہے اور یعنی وہ کتاب ہے کہ جس سے دلائل اور دلیلیں وغیرہ یہ لی جاتی ہیں اور اس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. وما جرا مجراہ اور یہ کتب مسانید یہ پیوستہ نہیں ہے ما ان کتابوں کے بھی جرا مجراہ یہ جسے ہم جاری مجرا کہتے ہیں، قائم مقام کو کہتے ہیں. جرا مجراہ کا معنی قائم مقام، کہ جو ان 5 کتابوں کے قائم مقام ہے، یعنی بالکل اسی کی طرح ہیں استدلال کرنے میں. اور جو ان 5 کتابوں کے قائم مقام ہیں فی الاحتجاج بہا، مجرا اصل میں نہر کے اس راستے کو کہتے ہیں، یعنی جس میں نہر کا پانی وہ بہتا ہے. ٹھیک ہے، وہ زمین جو گھڑا نہر کا ہوتا ہے تو اصل میں اس نہر کے اس راستے کو مجرا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جس میں وہ پانی بہتا ہے. فی الاحتجاج بہا یہ پیوستہ نہیں ہے کس چیز میں؟ فی الاحتجاج بہا جی ان کتابوں سے استدلال کرنے میں. کتب مسانید ان کتابوں سے استدلال کرنے میں وہ ان کتابوں کے ساتھ پیوستہ نہیں ہے، ملحق نہیں ہے. فی الاحتجاج بہا ان کتابوں سے استدلال کرنے میں، والرکونی اور ان کتابوں کی طرف میلان کرنے میں. ٹھیک ہے، والرکونی اور میلان کرنے میں علامہ ان احادیث کی طرف یورد فیہا کہ جو ان کتابوں میں وارد ہوئی ہیں مطلقاً علی الاطلاق. مطلقاً کا کیا معنی؟ یعنی کسی نہ کسی درجے میں ان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. مطلقاً یعنی علی الاطلاق، یعنی ان کتابوں میں کتب خمسہ اور ان کے قائم مقام جتنی کتابیں ہیں ان میں جتنی روایات موجود ہیں تو مطلقاً تمام روایات یعنی جتنی روایات ہیں اس میں کسی نہ کسی درجے میں ان میں جو روایات موجود ہے جو صحیح اور حسن ہے ان کی تو بات یہ الگ ہے، ان میں سے جو کمتر درجے کی روایات ہیں تو ان سے بھی کسی نہ کسی درجے میں استدلال کیا جاتا ہے اور ان کی طرف بھی میلان کیا جاتا ہے. جبکہ یہ معاملہ یہ کتب مسانید کا نہیں ہے، کیونکہ ان میں سے یعنی حسن درجے یعنی ان میں ایسی روایات موجود ہیں کہ ان سے کسی قسم کا استدلال وہ ممکن نہیں ہے اور ان کی طرف کسی درجے میں بھی میلان وہ نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، اب کتب مسانید کون سی ہیں؟ کمسند ابی داؤد. تو یہاں پہ ایک تو مصنف نے مسانید کی کتابوں کا اور کتب خمسہ اور کتب خمسہ کے جو قائم مقام ہیں تو ان کی کتب قائم مقام میں مستدرکات بھی آتی ہیں. ٹھیک ہے، مستدرک
حاکم وغیرہ، اسی طرح مستخرجات بھی آتی ہیں جو ہم نے اس سے پہلے صحیح کی نوع میں وہ پڑھی ہیں، ٹھیک ہے، صحیح ابن خزیمہ اور دیگر کتابیں، اسی طرح یہاں پہ موطأ مالک، ابن ماجہ وغیرہ یہ کتابیں۔ کمسند ابی داؤد الطیالسی، کتب مسانید میں کون کون سی کتابیں؟ جیسے مسند ابی داؤد طیالسی ہے، مسند عبید اللہ ابن موسیٰ ہے، مسند احمد ابن حنبل ہے، اسحاق ابن راہوے ہے، مسند عبد ابن حمید ہے، مسند دارمی ہے، مسند ابی یعلا الموصلی ہے، مسند حسن ابن سفیان ہے، مسند بزار ابو بکر بزار کی و اشباہہا، اور ان جیسی جو دیگر مسانید کی کتابیں ہیں، یہ ان کی مثالیں، یعنی ان کے علاوہ اور بھی واشباہہا میں دیگر مسانید کی طرف مصنف نے اشارہ کر دیا کہ ابو داؤد الطیالسی یہ اس دوسرے ابو داؤد سے الگ ہیں، ابو داؤد سجستانی سے الگ ہیں۔ ابو داؤد سجستانی 275 میں ان کا انتقال ہوا ہے، جو صاحب سنن ہے، جو مشہور ہیں، جو عام طور پہ ہم ابو داؤد کا نام ذکر کرتے ہیں۔ یہ ابو داؤد طیالسی یہ مقدم ہے کہ ان کا اور امام شافعی کا جو سن وفات ہے وہ ایک ہے۔ امام شافعی بھی 204 میں انتقال فرمایا ہے انہوں نے، اور انہوں نے بھی 204 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ امام شافعی کی پیدائش 150 میں ہے، جبکہ ان کی پیدائش 133 میں ہے۔ ابو داؤد طیالسی کہ ان کی ابو داؤد طیالسی، اس میں بھی صحابہ کرام ان کے ناموں سے، آپ اگر ابو داؤد طیالسی اسے مطالعہ کریں گے، اور یہ تقریباً 4 جلدوں میں چھپتی ہے یہ کتاب۔ پھر اس پر اگر مثلا محقق نے زیادہ تفصیل کی ہو، جیسے مسند احمد ہے، پہل یہ 12 جلدوں میں یہ شائع ہوتی تھی، پھر اس پر مزید تحقیق جو ہے وہ کی گئی تو 20 جلدوں میں اس کی چھپائی جی۔ اس پر آج کے دور میں اب سے کچھ عرصہ پہلے جو شعیب ارناؤوط اور اس کے گروپ نے اس پر جو تحقیق کی ہے، تو یہ 52 جلدوں میں یہ چھپتی ہے مسند احمد، جو الرسالہ والوں نے شائع کیا ہے۔ تو اسی طرح ابو داؤد طیالسی کہ ابو داؤد طیالسی 4 جلدوں میں یہ چھپتی ہے، اور اگر اس پر مزید تحقیق جو ہے وہ کی جائے تو شاید زیادہ جلدوں میں بھی یہ دستیاب ہو۔ تو ابو داؤد طیالسی یہ کتاب انہوں نے خود نہیں لکھی، بلکہ جی ان کے شاگرد یونس ابن حبیب، بلکہ ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے بھی نہیں لکھی، لیکن زیادہ طور پر ان کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ جس طرح نیچے حاشیے میں اگر آپ دیکھیں، یہ ابو داؤد طیالسی کے بارے میں انہوں نے حاشیہ نمبر 1 میں جو تفصیل کی ہے، هو الحافظ الکبیر سلیمان ابن داؤد، ان کا اپنا نام سلیمان ہے، اور عجیب یعنی اتفاق یہ ہے کہ وہ بھی جو ابو داؤد ہیں ان کا نام بھی سلیمان ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ سلیمان ابن اشعث ہیں اور یہ سلیمان ابن داؤد ہیں۔ یہ بھی فارسی الاصل ہیں اور مشہور ہیں ابو داؤد طیالسی کے نام سے۔ امام بخاری کے استاد علی بن المدینی کہتے ہیں ما رأیت احدا احفظ من ابی داؤد، اس سے مراد ان کی ابو داؤد، یعنی میں نے ان سے زیادہ حافظ حدیث وہ نہیں دیکھا، اور ان کی وفات 204 میں ہے۔ زرکشی کہتے ہیں سلیمان ابن داؤد اور مسند لہو، یہ جو مسند ہے یہ انہوں نے خود ان کی نہیں ہے، یہ انما هو لیونس ابن حبیب، یہ ان کے شاگرد یونس ابن حبیب کی ہے، ابن عبد القاہر العجلی، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے اپنے استاد کی روایات، لیکن نسبت جو ہے اپنے استاد کی طرف کی ہے۔ ایسے شاگرد بھی ہیں کہ کام خود کرتے ہیں لیکن نام اپنے استاد کا ڈال دیتے ہیں کہ اصل میں کام تو اور روایات تو میرے استاد کی ہیں، تو اپنے استاد کے نام سے انہوں نے اس چیز کو مشہور کیا ہے۔ تو سمعہ فی اصفہان، یونس ابن حبیب نے ان سے یہ روایات اصفہان میں سنی تھیں، اور فنسبہ الیہ، لیکن ان روایات کی نسبت انہوں نے اپنے استاد کی طرف کی ہے۔ اسی لیے ہم جب علم حدیث کے حوالے سے ایک ایک کتاب کی تفصیل جب ہم اپنے تلامیذ کو بتاتے ہیں، تو ان میں جب ابو داؤد طیالسی اس سے روایات اخذ کرنے پر جب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نے ابو داؤد طیالسی سے حدیث کا حوالہ کیسے دینا ہے،
تو اس میں ہم ایک تنبیہ ضرور کرتے ہیں کہ ابو داؤد طیالسی سے حدیث کا اگر کوئی حوالہ آپ پیش کرنا چاہیں تو اس چیز کا لحاظ اور اس چیز کی طرف احتیاط کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو لوگ اس طریقے کو نہیں سمجھتے تو وہ غلطی کر جاتے ہیں، اور یہ حدیث کی کتابوں میں یہ ہوتا ہے کہ اب یہ روایات ان کے شاگرد یونس بن حبیب نے، تو اگر آپ اس میں سے پہلا مسند دیکھیں، مسند ابی بکر صدیق ابو داؤد طیالسی میں، اگر آپ وہ دیکھیں تو پہلی روایت تو ٹھیک ہے، انہوں نے سند لکھی ہے ابو داؤد طیالسی، پہلی روایت حدثنا شعبہ، اب یہ شعبہ کے شاگرد ہیں ابو داؤد طیالسی، لیکن اگر دوسری روایت آپ دیکھیں گے، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، 9 تک روایات آپ دیکھیں حدثنا ابو داؤد، تو اب جو لوگ حدیث کی ان کتابوں سے وہ واقف نہیں ہوتے تو وہ کہتے ہیں کہ ابو داؤد طیالسی کے استاد ہیں ابو داؤد، ان کے استاد ابو داؤد ہیں، تو پھر وہ یہ ابو داؤد طیالسی کے اساتذہ میں ابو داؤد کو تلاش کرنے لگ جاتے ہیں، جبکہ وہاں پہ ان کے استاد میں ابو داؤد نامی کوئی استاد ہوتا ہی، اصل میں یہی صاحب کتاب ہیں۔ دراصل چونکہ ان کے شاگرد نے ان کی یہ روایات جمع کی ہے تو وہاں پہ یونس ابن حبیب کہتے ہیں حدثنا ابو داؤد، کتاب چونکہ ابو داؤد طیالسی کی ہے اسی لیے سند جو ہے وہ ابو داؤد کے بعد شروع ہوتی ہے، لیکن باقاعدہ جب آپ سند میں دیکھیں گے تو حدثنا ابو داؤد، ٹھیک ہے، تو اس کی طرف یہ احتیاط کرنا یہ ضروری ہے۔ بلکہ یہ اگر اسی مسند ابی بکر صدیق میں آپ 10ویں روایت کو دیکھ لیں جو حدیث نمبر 10 ہے، تو وہاں پہ حدثنا یونس بن حبیب، حدثنا یونس بن حبیب، حدثنا ابو داؤد، اور پھر آگے حدثنا ابو داؤد، تو اب جس کو پتہ نہیں ہوتا اور وہ کہتے ہیں کہ حدیث کی کتاب تو ابو داؤد طیالسی کی ہے، اور ابو داؤد طیالسی نے کہا ہے کہ حدثنا یونس بن حبیب، تو پھر وہ ابو داؤد طیالسی کے شاگردوں اساتذہ میں یونس بن حبیب کو تلاش کرنے لگ جاتا ہے، حالانکہ یہ یونس بن حبیب کے کسی شاگرد نے کہ ان سے وہ روایت جو ہے وہ نقل کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اسی لیے یعنی سند میں جو ابتدائی نام ہوتے ہیں وہ حالانکہ ابو داؤد طیالسی کے شاگرد ہوتے ہیں، اسی لیے یہ احتیاط، یہ مسند احمد میں بھی یہ احتیاط کرنی ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پہ بعض روایات جو ہیں تو وہ مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل کے بیٹے کے ہیں، تو اس میں آتا ہے حدثنا عبداللہ ابن احمد، اور پھر آگے حدثنا احمد، تو جن کو پتہ نہیں ہوتا اور وہ مسند احمد کو امام احمد ابن حنبل کی روایات، تو پھر اس میں امام احمد ابن حنبل کی روایات میں ان کے اساتذہ میں عبداللہ ابن احمد کو ڈھونڈنے لگ، حالانکہ وہ ان کا اپنا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، یہ مسند احمد میں اور حدیث کی بیشتر کتابوں میں جن لوگوں کو تحقیق کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا تو وہ اس میں وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور مسند ابی داؤد طیالسی میں یہ احتیاط بہت کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ 204 میں یہ وفات پائے ہیں۔ مسند عبید اللہ موسیٰ، یہ امام جیسے حاشیے میں انہوں نے لکھا ہے امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں، اور ان کی یہ کتاب یہ ان دیگر کتابوں کی طرح یہ یعنی چھپتی نہیں بلکہ یعنی مفقود ہے، عبید اللہ ابن موسیٰ، اور شاید ہو لیکن ان دیگر کتابوں کی معروف اور مشہور وہ نہیں ہے۔ مسند احمد ابن حنبل، یہ اگرچہ یہاں پہ انہوں نے کتب المسانید میں اسے یہ شامل کیا ہے، لیکن مسند احمد ابن حنبل جی اس کتاب کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل نے روایات کو جمع کرنے میں نہایت احتیاط سے انہوں نے کام لیا ہے، اور خود وہ ایک ناقد امام ہے اور محدث ہیں، ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ حافظ ابن حجر نے علامہ ابن جوزی نے مسند احمد میں تقریباً 29 احادیث پر انہوں نے موضوع ہونے کا حکم لگایا ہے، بعد میں حافظ عراقی نے مزید 9 احادیث یعنی تقریباً کوئی 38-40 کے قریب روایات پر بعض محدثین نے موضوع ہونے کا حکم لگایا ہے، لیکن حافظ ابن حجر نے
المتوفا 852 ہجری، بخاری کے شارح فتح الباری کے، یہ انہوں نے حافظ عراقی اور ابن جوزی کی ان تمام روایات کو کہ جن پر انہوں نے موضوع ہونے کا حکم لگایا ہے، تو ان روایات کا امام احمد ابن حنبل کی طرف سے دفاع کیا ہے۔ اور حافظ ابن حجر کی کتاب ہے القول المسدد فی الذب عن المسند، انہوں نے باقاعدہ ایک مستقل کتاب لکھی ہے کہ جس میں ایک ایک حدیث کی طرف سے انہوں نے وہ جواب دیا ہے کہ ہاں البتہ ابن حجر وہ کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مسند احمد میں یا 3 روایات ہیں یا 4 روایات ہیں کہ جن پر یعنی موضوع ہونے کا یا بے اصل ہونے کا حکم وہ لگا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، علامہ ذہبی بھی کہتے ہیں کہ یعنی مسند احمد میں ایسی روایات جو بے اصل ہیں یا موضوع ہیں تو وہ ایک دریا میں قطرے کے برابر یعنی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو مسند احمد کا مقام وہ بھی یعنی ابو داؤد، نسائی، ترمذی وغیرہ ان سے کوئی کم وہ نہیں ہے۔ مسند اسحاق ابن راہوے، مسند اسحاق ابن راہوے یہ ابن ماجہ کے علاوہ یہ کتب ستہ مثلا ابو داؤد، نسائی، ترمذی، مسلم، بخاری ان تمام کے استاد ہیں۔ اسحاق ابن راہوے 238 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ عبید اللہ ابن موسیٰ جو بخاری کے شیخ ہیں ان کا انتقال 214 میں ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اور احمد ابن حنبل 264 میں وہ پیدا ہوئے ہیں، 241 میں ان کا انتقال ہے۔ اسحاق ابن راہوے 161 میں پیدا ہوئے ہیں اور 238 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ 161 ہجری یعنی جس سال سفیان ثوری کا انتقال ہوا ہے، سفیان ثوری 161 میں ان کا انتقال ہوا ہے، اسی سال اسحاق ابن راہوے پیدا ہوئے ہیں اور 238 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ ان کے والد کو راہویہ کہتے ہیں۔ دراصل ان کی والدہ حج کے لیے جا رہی تھی یا عمرہ کے لیے، تو ان کی پیدائش یہ مکہ کے راستے میں ہی ہوئی ہے۔ اب مکہ کے راستے میں ہی ہوئی ہے تو اسی نسبت سے راہ اصل میں فارسی میں راستے کو کہتے ہیں، تو راہوے یعنی ولد فی الطریق، فی طریق مکہ، ولد فی الطریق یعنی راستے میں پیدا ہوا ہے اس کے والد اسحاق کے والد، تو اسی وجہ سے ان کے والد راہوے کے نام سے مشہور ہیں۔ ٹھیک ہے، نام ان کا کچھ اور ہے۔ اسحاق ابن، یہاں پہ نیچے نام لکھا اسحاق ابن ابراہیم، اصل نام ان کا والد کا ابراہیم ہے، راہوے کے نام سے مشہور ہیں، اور انہیں بھی ابن راہوے زیادہ کہتے ہیں اسحاق کو۔ مسند عبد ابن حمید، مسند عبد ابن حمید، عبد ابن حمید یہاں پہ انہوں نے ان کی تاریخ وفات یہ لکھی ہے سنہ 49 و 200، 239 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ امام مسلم نے ترمذی کے استاد ہیں، بخاری کے بھی استاد ہیں، لیکن انہوں نے ان سے روایت تعلیقاً ذکر کی ہے۔ تعلیقاً یعنی جس میں باقاعدہ سند سے وہ بعض راویوں کے نام وہ یعنی استاد کے نام وہ حذف کر دیتے ہیں۔ مسند عبد ابن حمید، مسند الدارمی، مسند عبد ابن حمید یہ بھی 2 جلدوں میں یہ شائع ہوتا ہے، اور مسند دارمی، اب یہاں پہ یہ مسند کا ایک دوسرا یوں کہہ لیں ایک الگ معنی اس میں ہے۔ اصل میں یہ مسند، یہاں پہ نیچے حاشیے میں زرکشی نے لکھا بھی ہے کہ انہوں نے یہ صحابہ کرام کے نام پر سنن دارمی اگر آپ دیکھ لیں تو اس پر سنن کا اطلاق زیادہ کیا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے بھی ابو داؤد، ترمذی، نسائی، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الحج، جی انہی ناموں سے انہوں نے دارمی اور سنن دارمی لکھا ہے۔ تو پھر اسے مسند کیوں کہتے ہیں؟ بس یہ مسند یوں کہہ لیں یہ اسے تجوزن کہتے ہیں، یعنی اطلاق کر لیتے ہیں کہ اس میں چونکہ باسند احادیث وہ ذکر کی گئی ہیں، ورنہ یہ ان دیگر مسانید کی طرح نہیں ہے۔ جس طرح مسند احمد صحابہ کے نام پہ، مسند ابی داؤد طیالسی صحابہ کے نام پہ، یہ ابو داؤد، ترمذی اور نسائی ان کے پیٹرن پہ امام دارمی نے
انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، لیکن اسے مسند بھی کہتے ہیں، اور یہ بخاری سے 1 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، 255 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، 181 میں یہ پیدا ہوئے تھے اور 255 میں ان کا انتقال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ الدارمی، اور دارمی اصل میں یہ سمرقند کے ہیں، سمرقند جو آج کل یہ وسطی ایشیائی ممالک میں ازبکستان ہے، ٹھیک ہے، ازبکستان، یہ ازبکستان، بخارا بھی ازبکستان میں، امام بخاری وہاں سے ازبکستان کے ہیں، تاشقند ازبکستان کا دارالخلافہ ہے، تو دارمی اصل میں یہ سمرقندی ہیں اور یہ بھی ازبکستان کے ہیں آج کل کے نقشے کے مطابق۔ تو امام دارمی ابو محمد الدارمی، مسند ابی یعلا الموصلی، عراق کے تھے ابو یعلا الموصلی، 307 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، کافی عمر ہے، تقریباً کوئی 97 سال ان کی عمر ہے، 210 یا 211 میں یہ پیدا ہوئے ہیں اور 307 ہجری میں 307 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ ابن عدی کہتے ہیں، ابن عدی ایک بہت بڑے عالم ہے، 365 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ ابن عدی الجرجانی وہ کہتے ہیں ابو یعلا الموصلی کے بارے میں، ما سمعت مسندا علی الوجہ الا مسند ابی یعلا، میں نے کسی مسند کو نہیں سنا سوائے مسند ابی یعلا کے، یعنی جتنی مسانید ہیں، ٹھیک ہے، جتنی مسانید ہیں سوائے مسند ابی یعلا کے، جتنی مسانید ہیں تو وہ تمام مسانید کہ ان کے علماء باقاعدہ یعنی حدیث پر اجرت لیتے تھے، یعنی حدیث بیان کرتے اور باقاعدہ اجرت بھی لیتے تھے، کسی مدرسے میں وہ پڑھاتے تھے، سوائے مسند ابی یعلا کے، لأنه كان يحدث لله عز وجل، کیونکہ یہ فی سبیل اللہ اور اللہ کی رضا کے لیے حدیث یہ بیان کرتے تھے، یعنی یہ حدیث پر بھی اجرت لینے کے قائل وہ نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ مسند ابی یعلا الموصلی، مسند حسن ابن سفیان، مسند حسن ابن سفیان بھی ہے، اور اسی طرح مشہور مسند جو آج کل چھپتی ہے ابو بکر البزار، یہ ابو بکر البزار یہ بھی نہایت ایک قیمتی کتاب ہے، ٹھیک ہے، اس کا مکمل نام المسند المعلل، المسند المعلل، اور البحر الزخار اس کا نام ہے، لیکن مسند البزار کے نام سے یہ زیادہ یہ مشہور ہیں۔ علماء اس کتاب کے بارے میں لکھتے ہیں، حافظ عراقی لکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے غریب احادیث کو دیکھنا ہو، خواہ وہ غریب مطلق ہو یا غریب نسبی ہو، کہ اگر کثرت سے اس نے غریب احادیث کسی کتاب میں دیکھنی ہو تو اس کے لیے وہ ابو بکر البزار کی مسند البزار دیکھے، جس سے کیونکہ غریب احادیث اس کے لیے یہ ایک اہم ماخذ ہے، تو غریب احادیث اور تفرد یہ وہی محدث کر سکتا ہے کہ جس کی بہت زیادہ احادیث پر اس کی نظر ہو۔ 292 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، بہت بڑے عالم تھے، مسند البزار، صاحب مسند البزار ابو بکر البزار، واشباہہا، اور ان جیسی جو دیگر کتابیں ہیں، فہذہ، تو یہ کتابیں، عادتہم فی، ان محدثین کی عادت، فیہا، ان کتابوں میں، ان مسند کتابوں میں، ان کے جو مصنفین ہیں ان کی عادت کیا ہے؟ اب یہاں پہ گویا کہ یہ مسند کا معنی بھی ذکر کر رہے ہیں کہ ان یخرجو، یخرجو تفعیل سے بھی ٹھیک ہے اور باب افعال سے بھی ٹھیک، ان یخرجو، کہ وہ لاتے ہیں، وہ تخریج کرتے ہیں، فی مسند کل صحابی، ہر صحابی کی مسند میں، یعنی ہر صحابی کا انہوں نے گویا کہ ایک الگ الگ باب بنایا ہوتا ہے۔ مسند ابی بکر صدیق، یعنی وہ روایات جو ابو بکر صدیق سے ہیں، مسند عمر ابن الخطاب، وہ روایات جو عمر ابن خطاب سے ہیں، تو یہ روایات لاتے ہیں ہر صحابی کی مسند میں، کیا لاتے ہیں؟ ما، وہ حدیث لاتے ہیں، رو ہو، کہ جو ان محدثین نے
ان صحابہ سے روایت کی ہوتی ہے، یعنی ان کی جو روایت ان محدثین کے نزدیک انہوں نے اپنے اساتذہ سے سنی ہوتی ہے، تو وہ ان مسانید میں، ان مسند میں ہر صحابی کی وہ روایت وہ لاتے ہیں۔ ماروہ من حدیثی ہی، ہر وہ حدیث لاتے ہیں کہ جو ان محدثین نے روایت کی ہوتی ہے، من حدیثی ہی، اس صحابی کی حدیث کو۔ تو کیا صحت وغیرہ کا التزام کرتے ہیں؟ نہیں، غیر متقیدین، غیر متقیدین، کہ اس پابندی کے بغیر، اس قید کے بغیر، اس پابندی کے بغیر، بِأَن يَكُونَ حَدِيثًا مُحْتَجًّا بِهِ، کہ وہ حدیث قابل استدلال ہو۔ اس پابندی، یہ پابندی انہوں نے اپنے آپ پر لازم نہیں کی ہے کہ ہم اس مسند، بلکہ اس صحابی کی طرف منسوب جتنی روایات ہوتی ہیں، خواہ وہ صحیح ہو، خواہ وہ حسن ہو، خواہ وہ ضعیف ہو، جو بھی ہو، یعنی یہ ضروری نہیں کہ وہ حدیث قابل استدلال بھی ہو، ان محدثین نے یہ پابندی نہیں کی۔ آگے مصنف خود کہتے ہیں کہ اگرچہ ان کے جو مصنفین ہیں ان کی جلالت قدر اور ان کی جو شان ہے تو وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، جی اگرچہ ان کے جو مصنفین ہیں ان کی جلالت وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، لیکن انہوں نے جو روایات ذکر کی ہیں تو ان روایات میں انہوں نے صرف روایات کو جمع کرنا ہی ان کا مقصد تھا صحابہ کے نام پہ۔ فلہذا تأخرت مرتبتها، تو اسی وجہ سے کہ اپنی کتابوں میں وہ تمام طرح کی روایات لائی ہیں، خواہ وہ صحیح ہو، حسن ہو، ضعیف ہو، جو بھی ہو، تأخرت مرتبتها، گھٹ گیا، پیچھے ہو گیا، یعنی گھٹ گیا، کم ہو گیا، مرتبتها، ان کتب مسانید کا مرتبہ۔ کس سے گھٹ گیا؟ یہ وَإِن جلت، اسے چھوڑیں فی الحال۔ تأخرت مرتبتها، گھٹ گیا، کم ہو گیا، پیچھے ہو گیا ان کتب مسانید کا مرتبہ، عن مرتبت الکتب الخمستی، کتب خمسہ کے مرتبے سے، یعنی اس مرتبے کو یہ نہ پہنچ سکی۔ وما، اور ان کتابوں کے مرتبے کو بھی نہ پہنچ سکیں، اور ان کتابوں کے مرتبے سے بھی ان کا درجہ کم ہو گیا، التحق بہا، کہ جو ان کتب ستہ کے ساتھ ملحق ہیں، جہاں پہ انہوں نے عبارت میں وما جرا مجراہ کی طرف جو اشارہ کیا تھا، قائم مقام۔ وما التحق بہا، اور ان کتابوں سے بھی ان کا درجہ کم ہو گیا کہ جو ان کتب ستہ کے ساتھ ملحق ہیں، پیوستہ ہیں، جیسے مثلا مستدرک ہے، مستخرجات ہیں، موطا مالک ہے، ابن ماجہ ہے، وغیرہ یہ کتابیں۔ یہ کون سی کتابیں ہیں؟ یہ کتب خمسہ وما التحق بہا، ان کا طریقہ کیا ہے؟ من الکتب المصنفۃ علی الابواب، یعنی وہ کتابیں کہ جو ابواب پر تصنیف کی گئی ہیں، یعنی ان محدثین نے باقاعدہ ابواب باندھے ہیں، مثلا کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الحج، ان ابواب پر انہوں نے روایات ذکر کی ہیں۔ تو لازماً اب جو شخص صلاۃ کے باب میں روایات ذکر کرے گا تو وہ روایات لائے گا کہ جس سے صلاۃ کی دلیل پیش کی جا سکتی ہے، کہ جسے صلاۃ کے باب میں بطور دلیل پیش کیا جا سکتا ہے۔ اب زکوٰۃ کے باب میں ایک محدث وہ روایت لائے گا کہ جس سے کیونکہ یہ تو عبادات ہیں اور اس سے تو وہ محدث دلیل کے طور پہ پیش کر رہا ہے، تو اسی لیے یہ کتابیں یہ ابواب پر تصنیف کی گئی ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ، یہ جتنی کتابیں ہیں۔ وَإِن جَلَّتْ لِجَلَالَةِ مُؤَلِّفِيهَا، ان کتابوں کا مرتبہ گھٹ گیا تو کیا ان کی وجہ سے ان کے مصنفین پر ہم کوئی نقد کریں گے؟ نہیں۔ وَإِن جَلَّتْ لِجَلَالَةِ مُؤَلِّفِيهَا، جی اگرچہ جلت روشن ہے، اگرچہ عظیم ہیں ان کے مصنفین، وَإِن جَلَّتْ لِجَلَالَةِ مُؤَلِّفِيهَا، اگرچہ ان کتابوں کے جو مؤلفین ہیں، ان کے جو مصنفین ہیں، ان کی عظمت شان وہ بلند ہے، کہ اگرچہ بلند ہے ان کے مؤلفین کی، ان کے مصنفین کی جو عظمت شان ہے اور ان کی جو جلالت شان ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے، اس پر کوئی حرف نہیں آتا۔ امام احمد ابن حنبل، اسحاق ابن راہوے، یہ وہ علماء ہیں کہ آپ صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور ان کتابوں میں جگہ جگہ سند میں ان کا نام پائیں گے،
تو یہ بہت بڑے لوگ ہیں، لیکن انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں تو صرف ان میں صحابہ کرام کے ناموں کے نیچے وہ روایات جمع کرنا ہی ان کا مقصد تھا۔ باقی ماندہ بعد میں جس کا تعلق علم حدیث کے ساتھ ہو تو وہ ان میں دیکھے گا کون سی روایت وہ صحیح ہے، کون سی حسن ہے، اور کون سی قابل استدلال وہ نہیں ہے۔ ساتویں تفریح اس میں یہ ذکر کر رہے ہیں کہ سند کی صحت یا سند کا حسن ہونا یہ لازم ہے کہ متن بھی صحیح ہوگی، نہیں، بلکہ قولہم محدثین کا یہ قول ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، او حسن الاسناد۔ اب دیکھیں صحیح کی اضافت کی ہے سند کی طرف، حسن کی اضافت کی ہے سند کی طرف۔ جب محدثین یہ جملہ استعمال کریں ھذا حدیث صحیح الاسناد اور ھذا حدیث حسن الاسناد، تو محدثین کا یہ قول دون قولہم، کہ ان کے اس قول سے درجے میں کم ہے، دون یہاں پہ درجے میں کم ہونا، دون قولہم، ان کے اس قول سے دون ہے یعنی درجے میں کم ہے۔ کس قول سے درجے میں کم ہے؟ یہ قول ھذا حدیث صحیح یا ھذا حدیث حسن، یعنی مطلب یہ کہ ان دونوں جملوں میں فرق ہے، ھذا حدیث صحیح اور ھذا حدیث صحیح الاسناد، دونوں میں فرق ہے، ھذا حدیث حسن اور ھذا حدیث حسن الاسناد، دونوں جملوں میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ لأنہ قد یقال، اس لیے کہ کبھی کہا جاتا ہے ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، یعنی اس کی سند صحیح ہے۔ کیا مطلب؟ ولا یصح، جبکہ وہ حدیث صحیح نہیں ہوتی۔ کیا مطلب؟ لکونہ شاذا او معللا، بوجہ اس کے شاذ اور معلل ہونے کے، یعنی مطلب یہ، اسی لیے میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا ہے کہ، اور میں نے حدیث صحیح میں آپ کو اسی قول کی وضاحت کی تھی کہ اصل میں حدیث صحیح میں 5 شرائط ہیں، حسن میں بھی 5 شرائط ہیں۔ سند کا متصل ہونا، راوی کا عدل ہونا، عدول عادل نہیں عادل ہونا، راوی کا عدل ہونا اور راوی کا ضابط ہونا۔ محدثین جب بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ ھذا حدیث صحیح الاسناد، تو اس سے مراد ان کی یہ ابتدائی 3 شرائط ہیں، نہ کہ آخری 2 شرائط، ٹھیک ہے۔ اسی لیے ولا یصح، جب کہ وہ حدیث صحیح نہیں ہوتی، کیا مطلب؟ بوجہ شاذ اور معلل ہونے کے، بوجہ شاذ اور معلل ہونے۔ اسی لیے ہمارے آج کے جو محققین ہیں اور بعض لوگ وہ کہتے ہیں جی ھذا حدیث صحیح الاسناد یا ھذا حدیث صحیح، تو صرف وہ حدیث کی ابتدائی صرف 3 شرائط کی بنیاد پر اگر کسی حدیث کی سند میں وہ 3 شرائط موجود ہوں تو لکھ لیتے ہیں تخریج میں ھذا حدیث صحیح ھذا حدیث حسن، حالانکہ وہی روایت وہ معلل ہوتی ہے، وہی روایت وہ شاذ ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے آج کے بیچارے جو محققین ہیں انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا، یہ پتہ نہیں ہوتا، اور ہمارے ہاں خصوصاً ایک طبقہ ہے، خصوصاً یہ اہل حدیث کا اور یہ غیر مقلدین کا، تو ان کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے، سند متصل ہو بس راویوں کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ استاد شاگرد ہیں، بس جی یہ سند تو متصل ہے۔ پھر تقریب التہذیب وہ اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں کہ ابن حجر نے کہا ہے کہ ثقۃ صدوق، ہر راوی کے بارے میں بس یہ روایت تو صحیح ہے، بس لکھ لیتے ہیں یہ روایت، مثلا اگر تمام راوی ثقہ ہو یہ روایت صحیح ہے، اگر ان میں سے ایک راوی صدوق ہو تو حکم لگا لیتے ہیں یہ حدیث یہ صحیح، اگر اس کی کئی سندیں مل جائیں صحیح لغیرہ ہی ہے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ روایت شاذ ہے، یہ روایت یہ معلل ہے۔ صحیح مسلم میں، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہم دے دیں گے، اب صحیح مسلم کی جو روایت ہے طلاق ثلاثہ کو ایک کہنا، اب صحیح مسلم میں وہ روایت ہے، طاؤس کی روایت ہے ابن عباس سے، لیکن امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں یہ روایت شاذ ہے۔ تو اب ہمارے جو غیر مقلدین حضرات ہیں یا اہل حدیث حضرات ہیں تو وہ کہ یہ تو صحیح مسلم کی سند ہے، اللہ کے بندے صحیح مسلم کی سند ہے، لیکن عبداللہ ابن عباس کے جو دیگر شاگرد ہیں جو طاؤس سے
بڑھ کر ہیں، اور عبداللہ ابن عباس کے جو ان کے اصحاب میں وہ شمار ہوتے ہیں، وہ عبداللہ ابن عباس کی روایت طلاق ثلاثہ 3 طلاق وہ شمار کرتے، نہ کہ 1 طلاق۔ اور طاؤس ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ عبداللہ وہ وہم کا شکار بھی ہوتے ہیں بعض روایات میں، تو اسی لیے وہ روایت شاذ ہے۔ تو سند تو اس کی صحیح ہے، ایک صحیح مسلم کی سند ہے، امام مسلم اسے لائے ہیں، لیکن روایت وہ شاذ ہے، کیونکہ عبداللہ ابن عباس کے جو دیگر احفظ شاگرد ہیں تو طاؤس ان کی مخالفت کرتا ہے، اور شاذ یہی ہوتا ہے کہ ثقہ اپنے سے زیادہ اوثق راویوں کی مخالفت کرے اور جماعت کی مخالفت کرے۔ تو ولا ایسے ہو جبکہ وہ حدیث صحیح نہیں ہوتی بوجہ اس کے شاذ ہونے کے اور معلل ہونے کے۔ انشاءاللہ ان اصطلاحات کی اپنی جگہ تفصیلی وضاحت آ جائے گی۔ غیر ان المصنف، ہاں یہاں پہ ابن الصلاح ایک استثناء کر رہے ہیں کہ یہ ایک عام قانون ہے، نہیں، بعض ایسے علماء، ایسے مصنفین اگر ہمیں وہ مل جائیں اور وہ کہیں کہ ھذا حدیث صحیح الاسناد، ھذا حدیث حسن الاسناد، اگر معتمد محدثین یہ کہیں تو ان معتمد محدثین کی طرف سے پھر ہم یہی کہیں گے، کیونکہ اگر ایک معتمد محدث یہ جملہ کہے تو ہم کہیں گے کہ اس روایت میں وہ تمام شرائط موجود تھیں، اسی وجہ سے اس محدث نے یہ جملہ کہا ہے، ورنہ اگر اس میں تمام شرائط موجود نہ ہو، یعنی یہ صرف اس معتمد اور معتبر مصنف اور محدث پر اعتماد کرنے کی وجہ سے۔ غیر تاہم، ہاں البتہ، ان المصنف المعتمد منہم، ان محدثین میں سے جو معتمد مصنف ہیں، اذا اقتصر علی قولہ، کہ اگر وہ اکتفا کرے علی قولہ اپنے اس قول پر، اگر وہ کہے انہ صحیح الاسناد کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، ولم یذکر لہ علتا، اور وہ معتمد مصنف اور محدث اس حدیث کی کوئی علت ذکر نہ کرے، ولم یقدح فیہ، اور نہ اس میں کوئی جرح کرے، وہ قدح کرے، نہ کوئی جرح کرے اس روایت میں، فالظاہر منہ، تو بظاہر اس محدث کی طرف سے الحکم لہ، اس حدیث پر یہ حکم لگانا ہے بأنہ صحیح فی نفسہ، کہ یہ حدیث یہ اپنی ذات میں صحیح ہے، مطلب یہ اپنی ذات میں صحیح ہے، کیا مطلب؟ یعنی تمام شرائط کے ساتھ یہ صحیح ہے۔ اور اسی لیے اس معتمد مصنف اور محدث نے جب یہ جملہ استعمال کیا ہے تو مقصد یہ ہے کہ یہ معلل بھی نہیں ہے اور یہ شاذ بھی نہیں ہے، یہ صرف اس معتمد اور اس ناقد محدث پر اعتماد کرنے، مثلا علی ابن المدینی کہہ لے، یحییٰ ابن سعید القطان کہہ لے، شعبہ کہہ لے، تو اب ان جیسے محدثین پر بندہ اعتماد، بخاری کہہ لے، ان جیسے محدثین پر بندہ اعتماد ہی کرے گا، کیونکہ لأن عدم العلت یہ اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ اصل میں کیوں ہم یہ کہہ رہے ہیں، وجہ یہ ہے کہ لأن عدم العلت والقادح، کیونکہ اس روایت میں علت کا نہ ہونا اور اس روایت میں جرح کا نہ ہونا، کیونکہ اس محدث نے جب اس کی کوئی علت ذکر نہیں کی اور اس پر کوئی جرح ذکر نہیں، کوئی قطع نہیں کی، تو اس علت کے ذکر کے نہ کرنا اور اس قطع اور جرح کا نہ کرنا هو الاصل والظاہر، یہی اصل ہے اور یہی ظاہر ہے۔ جب محدث نے کہا کہ ان ھذا حدیث صحیح الاسناد، کسی معتبر اور کسی ناقد امام اور محدث نے یہ کہہ دیا اور اس نے کوئی علت اور قطع ذکر نہیں کی، تو ان کا یہ قطع، ورنہ اگر اس میں کوئی علت ہوتی تو یہ ناقد امام اسے ضرور ذکر کرتا، ٹھیک ہے؟ تو ان کا یہ ذکر نہ کرنا یہی اصل ہے اور یہی ظاہر ہے، تو اسی لیے ہم اس معتبر اور ناقد امام پر اعتماد کی وجہ سے ہم کہیں گے کہ انہوں نے یہ جملہ جو استعمال کیا ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس میں کوئی علت اور اس میں کوئی شذوذ نہیں ہے، واللہ اعلم، اور اللہ خوب جانتا ہے۔